بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا اور آسمان کو اپنی دوسری مٹھی میں لے گا، پھر فرما دے گا کہ میں بادشاہ ہوں، آج زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ نفس انسانی بنیادی طور پر ایک شیطان کے ورغلانے کی جا ہے، کیونکہ نفس انسانی انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم نفسانی خواہشوں میں گری ہوئی ہے اور جنت ان امور میں گری ہوئی ہے جو نفس کو برے معلوم ہوتے ہیں، یعنی نفس انسانی نفسانی خواہشات اور حیوانی جذبے دوزخ کی آگ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، جبکہ ضبط نفس، صبر، پاک دامنی اور نیکی کے دوسرے کام جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہیں، وہ تمام امور جنت کی طرف لے کے جانے والے ہیں، اور جو افعال جہنم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں وہ بہت آسان معلوم ہوتے ہیں اور انسانی نفس کو بہت مرغوب لگتے ہیں، جبکہ جنت کے حصول کے جو اعمال ہیں وہ ظاہراً بہت مشقت طلب نظر آتے ہیں اور انسانی نفس پر بہت ہی بوجھ محسوس ہوتے ہیں، تاہم انسان کا کمال، انسان کی پیک پرفارمنس اور انسان کی نجات ان اعمال صالحہ اور ان احکامات پر عمل کرنے میں ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو بتائے ہیں اور اس کو گائیڈ لائن دی ہے۔ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، آج صبح ایک دوست کے ساتھ بڑی ڈیٹیل ڈسکس ہو رہی تھی، میں نے کہا اپنے تمام دوستوں سے ڈسکس کرنے چاہیے یہ بات کہ بینامی ٹرانزیکشنز جو ہیں بعض اوقات انسان اپنے بچوں کے نام کر دیتا ہے، پراپرٹی ٹرانسفر بینامی کروا دیتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، بعض اوقات ٹیکس سے بچنا، بعض اوقات پدرانہ شفقت ہوتی ہے کہ یہ میرے بچے ہیں اور میں پراپرٹی خرید کے ان کے نام پہ لگا دوں، اور یہ بچے جو ہیں بے نامی دار ہیں اور اسٹینسبل آنا ہے، جبکہ جو اصل مالک ہے وہ تو خرید کرنے والا جس نے وہ پراپرٹی اس اپنے بے نامی دار کے نام لگوائی ہے وہی ہے۔ تو بعض ازاں بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بچے شرارتی ہوتے ہیں، تو بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو بے نامی پراپرٹی والد صاحب نے ہمارے نام پہ لگائی تھی وہ ہماری ہے، ہم ہی اس کے مالک ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں ہوئی، میں نے کہا اپنے دوستوں سے شیئر کرنی چاہیے۔ بے نامی کے 4 انگریڈینٹس ہیں۔ جب بھی بے نامی ٹرانزیکشن کے تحت پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے تو بے نامی ٹرانزیکشن پراپرٹی کی جو ہے وہ 4 انگریڈینٹس ہیں۔ پہلی ہے سورس آف پیمنٹ آف منی، کہ جائیداد کو خرید کرنے کے لیے جو رقم آئی تھی وہ کس سورس سے آئی تھی، کہاں سے آئی تھی۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے پاس اس وقت کیا سورس تھا؟ سورس تو اس والد کے پاس تھا یا اس کی والدہ اگر اس نے بے نامی داری پراپرٹی خرید کے اس کے نام پر لگائی ہے۔ دوسرا انگریڈینٹ ہے پوزیشن آف اوریجنل ڈاکومنٹس، جو جائیداد خرید کے ایک بے نامی دار کے نام لگائی گئی ہے اس کے اصل کاغذات تو اصل مالک کے پاس ہوتے ہیں، نہ کہ بے نامی دار کے پاس۔ تیسری بات پوزیشن آف پراپرٹی ہے، کہ اس جائیداد کا قبضہ بے نامی دار کے پاس نہیں ہوتا ہے بلکہ اصل مالک کے پاس ہی ہوتا ہے جو باپ ہوتا ہے۔
चौथी बात, मोटिव या रीजन है बेनामी की, क्या वजह थी कि बेनामी करवानी पड़ी। टैक्स से बचने के लिए बाज़ औक़ात शफकत होती है, मोहब्बत होती है कि अगर बंदे को डर होता है कि मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा, तो वो उस टाइम तो एक खास माकूल वजह के तहत अपने बच्चों के नाम पे बेनामी ट्रांजैक्शन करते हुए वो प्रॉपर्टी उनके नाम लगवा देता है। लेकिन बाद अज़ां वो बच्चे अगर मुकर जाते हैं, देन उसके पास क्या रेमेडी होगी। तो उसके लिए सूट फॉर डिक्लेरेशन उसको फाइल करना पड़ेगा, और रेमेडी जो है, अगर सिर्फ और सिर्फ बेनामीदारी के मामले के मुतल्लिक है तो कोर्ट फीस का मामला ये होगा कि सेक्शन 74C कोर्ट फीस एक्ट 1870 इस पे अप्लाई होगा, और जो प्लेंटिफ है, जो दावा इस्तकरार हक करने आ गया है बेनामी प्रॉपर्टी के हवाले से, वो अपनी मर्जी से कोर्ट फीस चस्पा करेगा। जो भी वो मुनासिब समझे कोर्ट फीस वो लगा देगा, या इसको अदालत की डिस्क्रिप्शन पे वो दे सकता है, या अपनी मर्जी से जो भी कोर्ट फीस लगाए वो एक्सेप्टेबल होगी। ये बात वाज़ेह भी की गई एक केस लॉ में जो इंटरप्रेट हुआ था, और इस केस में बेनामी ट्रांजैक्शंस जो हैं अपने बच्चों के नाम, अपनी बीवी के नाम बाज़ औक़ात बंदा प्रॉपर्टी करवा देता है, ट्रांसफ़र हो जाती है वैसे बेनामीदार, तो फिर उसके अगर दावा इस्तकरार हक करके बंदा अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेना चाह रहा होता है बेनामीदार से, तो फिर उसको कोर्ट फीस जो है उसके मामले में उसको फ्री किया गया कि मदई अपनी मर्जी से कोर्ट फीस जो है वो लगाएगा। वो तो पहले ही बेचारा अपनी प्रॉपर्टी अपने ही घर के मामलात में उलझा हुआ होता है, और हमेशा अगर बच्चों के साथ है तो इट मीन्स कि बच्चों के साथ लड़ाई चल रही थी उसकी, अगर बीवी के साथ है तो बीवी के साथ लड़ाई चल रही थी। और बेनामीदारी के जो मुकदमात हैं उनमें बंदा अपने घर से ही पिटा हुआ होता है। वो जिस तरह कहते हैं कि आग लग गई घर के चिराग से, तो सेम वकूआ होता है, और कानून उसकी कुछ हेल्प भी कर देता है इस हवाले से कि उसको कोर्ट फीस उसकी मर्जी की डिस्क्रिप्शन पे उसकी अपनी मर्जी पर रख देता है कि मदई अपनी मर्जी से कोर्ट फीस जो है वो चस्पा कर सकता है। ये बात इंटरप्रेट हुई, बड़ी सी असल बहस हुई इस पे, और 1995 MLD पेज 316 के अंदर इसको इंटरप्रेट भी किया गया था। जहां तक मामला है इंग्रेडिएंट्स ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी का, जब भी प्रॉपर्टी को बेनामीदारी में ट्रांसफर किया गया था, बेनामीदार के नाम किया गया है, तो उसके चारों इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पूरे होनी चाहिए। यानी पेमेंट ऑफ मनी जो उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए थी उसका सोर्स देना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन किसके कब्जे में है, उस प्रॉपर्टी जो बेनामीदार के नाम लगाई गई उसका कब्जा किसके पास है, और बेनामी करने की वजह क्या थी। ये चारों चीजें इंग्रेडिएंट्स का पूरा होना लाजमी है। और इस पर एक सीर असल बहस हुई है CLC 2015 CLC पेज 69 के अंदर इंटरप्रेट हुई थी। याद रखिएगा, खामद अपनी बीवी को और वालिद बच्चों को जब भी बेनामीदारी में जायदाद देते हैं, तो जायदाद जब बेनामीदार के नाम की गई है, बच्चे के नाम या बीवी के नाम, तो ये बात बीवी और शोहर का ताल्लुक, बाप और बेटे का ताल्लुक, ये जो लोअर कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स कहते हैं, सिविल कोर्ट्स जो हैं, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट्स जो हैं, उनकी तरफ यकीन करने के लिए बतौर शहादत काबिले अमल फेल है कि चूंकि एक मोटिव आ गया है कि एक बीवी है उसके नाम लगा दिया, एक बेटा है, बेटी है उसके नाम लगा दिया है, तो ये
بطور شہادت جو ہے یہ تعلق جو ہے قابل عمل فعل ہے، اور یہ ایک بڑی مضبوط شہادت ہے موٹیو کے حوالے سے، ریزن کے حوالے سے بے نامی داری کی، جو کہ مدعی کے حق میں آ جاتی ہے کہ واقعی اصل مالک تو یہ ہے، اس نے پراپرٹی بطور بے نامی کے خریدی ہے اور بے نامی دار کے نام لگائی ہے، اصل مالک تو یہی ہے بندہ۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس پہ بڑی سیریس بحث ہوئی اور یہ رپورٹ ہوا کہ اس 1986 سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور یہ 1986 SCMR پیج 270 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب والد نے ایک پراپرٹی خریدی ہے، بے نامی دار کے طور پہ اپنے نابالغ بچے کے نام پہ کروا دیا، بچے کے نام پہ جائیداد خرید لیا۔ اب وہ اس بچے کے پاس قبضہ تو نہیں ہے اس پراپرٹی کا اس وقت، نہ ہی اس کے پاس کوئی سورس آف انکم تھا، نہ ہی اوریجنل ڈاکومنٹیشن بچے نے کہاں سنبھالنے تھے۔ بے نامی کی ریزن واضح ہے کہ بیٹا ہے، بچہ ہے، اس کے نام پہ جائیداد خریدی گئی ہے، قبضہ والد کے پاس ہے، تو جناب نابالغ بچہ جو ہے اس بے نام پراپرٹی کا مالک نہیں ہے، مالک اس کا وہی والد ہے، وہی بندہ ہے جس نے وہ پراپرٹی خرید کے اپنے بے نامی دار بچے کے نام پہ کروائی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLD 1972 کراچی ہائی کورٹ پیج 653 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب ایک والد کی طرف سے اپنے بچوں کے نام پراپرٹی کروانا ایک فطری سی بات ہے، اور یہ ایک بڑی مضبوط شہادت ہے ریزن فار بے نامی کے حوالے سے۔ والد کی طرف سے اپنے نابالغ بچوں کے نام جائیداد خریدنا، اب اس میں بچے بے نامی دار ہیں، والد جو ہے وہ اصل مالک ہے، اور والد ہی اصل بینیفیشری ہے۔ بچے تو نابالغ ہیں، انہوں نے کیا بینیفٹ لینا ہے؟ ان کی تمام بینیفٹس تو ان کے والد کے ساتھ اٹیچ تھے اس وقت، تو وہ اصل مالک جو ہے وہ ان کا والد ہے، بچے بے نامی دار ہیں، اور وہ پراپرٹی کس کی ہے؟ ان کے والد کی ہے، ان بچوں کی نہیں ہے۔ اس کے اوپر بڑی سیر حاصل بحث ہوئی ہے کیس میں، اور یہ کیس رپورٹ ہوا تھا، اور یہ سیٹلڈ پرنسپل آف سول لا کا درجہ حاصل کر گیا تھا، اور بعد میں یہی بات PCO کیس لاز ہیں بے نامی ٹرانزیکشنز پہ، جس میں یہ بات جو ہے دہرائی گئی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLD 1965 لاہور ہائی کورٹ پیج 550 کے اندر۔ اس کے بعد چونکہ ایک نابالغ بچہ، اس کے نام پہ جائیداد خریدی جاتی ہے، سورس آف پیمنٹ آف پراپرٹی جو ہے وہ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، ذرائع آمدن اس کے پاس تو کہاں، وہ تو نابالغ بچہ ہے، وہ کماتا تو نہیں ہے۔ اب اس نابالغ بچے کے نام پہ جائیداد تو اس کے والد نے لگائی ہے، تو بچہ تو بے نامی دار ہے، اصل مالک بچہ نہیں ہے، اس جائیداد کا بینیفیشری بھی اس کا والد ہے، وہ بچہ نہیں ہے۔ خواہ بعد میں وہ مکر جائے بچہ کہ نہیں پراپرٹی میرے نام پہ ہے، میں ہی اس کا مالک ہوں، لیکن والد جو ہے وہ اصل مالک ہے، اور قانون اس کو مانتا ہے۔ اور یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بڑے احسن طریقے سے انٹرپریٹ کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا کیس ہے جو کہ بے نامی ٹرانزیکشن ان فیور آف مائنر چائلڈ کے حوالے سے بائبل کا درجہ رکھتا ہے، کہ جس طرح سے ہر تفصیل جو ہے اس میں بیان کر دی گئی ہے، ABC سے شروع ہو کے اینڈ تک یہ جاتا ہے، اور یہ تمام باتیں اس میں بڑی اچھے انداز سے ڈسکس کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اور یہ کیس انٹرپریٹ ہوا تھا 1998 SCMR پیج 816 کے اندر۔ اس کے بعد جب بھی آپ دعوی استقرار حق کرتے ہیں بے نامی ٹرانزیکشن کا، اس میں حکم امتناعی تا فیصلہ دعویٰ جو ہے وہ بھی بعض اوقات ڈیمانڈ کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کے نام پراپرٹی کروائی تھی، اور بچہ جناب قابض ہونا چاہ رہا ہے، میرے قبضے میں مخل ہونا چاہ رہا ہے،
دین یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حکم امتناعی تا فیصلہ دعویٰ، حکم امتناعی عارضی جو ہے، ٹمپریری انجیکشن جو ہے، حکم امتناعی عارضی تا فیصلہ مقدمہ بے نامی داری کے مقدمات جو ہیں، بے نامی ٹرانزیکشن کے جو سوٹس فار ڈکلیریٹری سوٹس ہیں، اس میں جو بے نامی دار ہے اس کو روکا جاتا ہے کہ اب ٹل دا فائنل ڈیسیژن آف دا کیس آپ رک جاؤ۔ حکم امتناعی عارضی تا فیصلہ دعویٰ، اعلیٰ عدلیہ اس کو کہتی ہے کہ یہ قرین انصاف ہے اور لازمی دینا چاہیے، کیونکہ اصل مالک تو بیچارہ پٹ کے رہ جائے گا اور اس کو irreparable لاس ہوگا، irreparable لاس ہو جائے گا، اس کو بیلنس آف کنوینئنس اس کے حق میں ہے، اور پراما فشائی کیس تو ہوتا ہی ہے، ہر وکیل ہر کیس نہ بھی پراما فشائی ہو تو وکیل تو اس کو پراما فشائی بنا ہی لیتے ہیں۔ اصل معاملہ irreparable لاس اور بیلنس آف کنوینئنس کا ہے، وہ توازن۔ بیلنس آف کنوینئنس آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر وہ ترازو ہے جس میں یہ دیکھا جانا ہے کہ اگر حکم امتناعی جاری کیا گیا ہے دین کیا ہوگا، اور اگر حکم امتناعی عارضی نہ کنفرم کیا گیا دین پلینٹف کو کیا نقصان ہوگا، اور اگر حکم امتناعی عارضی دے دیا جاتا ہے تو ڈیفینڈنٹ کو کس حد تک نقصان ہوگا، اور یہ جو بیلنس ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ البتہ ہم بات کر رہے تھے حکم امتناعی عارضی بے نامی ٹرانزیکشن کے مقدمات میں دینا جو ہے وہ قرین انصاف ہے، اور اعلیٰ عدلیہ پاکستان کی جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرتی ہے اور سپورٹ کرتی ہیں کہ حکم امتناعی عارضی بے نامی ٹرانزیکشن کے مقدمات میں دینا جو ہے وہ قرین انصاف تصور کیا جائے گا، اور اس پہ ایک سیر حاصل بحث بھی ہوئی 1987 MLD پیج 737 کے اندر۔ تو دوستو چند باتیں تھیں بے نامی ٹرانزیکشن جو ہم اپنے بچوں کے نام، نابالغ بچوں کے نام پہ کروا بیٹھتے ہیں، بعد میں وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں بچوں کی طرف سے، اور والد بیچارہ عدالتوں کے چکر لگاتا رہ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے آج ایک دوست کے ساتھ بڑی سیر حاصل بحث ہوئی صبح، تو میں نے کہا کہ ضرور آپ کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کرنی چاہیے۔ اصل میں جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی پوائنٹ آ جاتا ہے، کوئی علم کی بات آ جاتی ہے، تو وہ آپ کے سر پہ قرضہ ہے، وہ فوری طور پر آپ شیئر کریں، کسی دوست کو بتائیں، کسی نہ کسی کو بتا دیں۔ تو سوشل میڈیا آج کے دور میں ایک بڑا اچھا میڈیم ہے، شیئر کرنے کے لیے نالج شیئر کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے علم بڑھے گا، دیے سے دیا چلتا رہے گا۔ کل رات کو میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، بڑے اچھے دوست منیب بک ڈپو لاہور ٹرنر روڈ والے جو ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ لگائی کہ انگریز دور سے لے کے آج تک، اور یہ بات واضح ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن آف ڈسٹرکٹ جو ہے اس میں ایک ڈپٹی کمشنر جب بھی کسی جگہ پہ پوسٹ ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ ایک رجسٹر رکھتا ہے جس میں وہ تمام جو باتیں اس کے علم میں آتی ہیں وہ درج کرتا ہے۔ اسی طرح ایک SHO جو ہے اس کے پاس ایک سیکرٹ رجسٹر ہوتا ہے جس میں وہ اپنے علاقے کی تمام معلومات جو ہیں وہ لکھتا ہے، تاکہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں نا، بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ بیچارے مسائل کا شکار نہ ہوں، اور ان کو پتہ چل جائے کہ یہ مسائل اس جگہ پہ تھے، یہ ایشوز اس ڈسٹرکٹ میں، اس علاقے میں یہ پیدا ہوئے، تو وہاں پہ جو علم ہے وہ آگے ٹرانسفر ہوتا جاتا ہے۔ لیکن ہم وکیل ایسے ہیں، اپنا رجسٹر اپنے لاک میں رکھتے ہیں، اور اگر کوئی ہم سے بات پوچھ لے تو ہم اپنا منہ بند کر لیتے ہیں کہ کوئی بھائی قانون کی بات ہم سے سیکھ نہ جائے، پوچھ نہ جائے، کیونکہ اگر قانون کی بات پوچھ گیا یا سیکھ کے چلا گیا تو پھر یہ کہیں چوری نہ ہو جائے علم کی۔ تو دوستو علم کبھی چوری نہیں ہوتا، علم دوسرے کو دینے سے بڑھتا ہے۔ اپنے علم کو پھیلائیے، آپ کے پاس جو بھی نالج ہے اس کو ضرور پھیلائیں، دیے سے دیا جلائیں، یہ بات چلتی رہے گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔